السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، کسی بھی ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر اگر ہر وقت آپ کو جہازوں کا شور سنائی دیتا ہو۔ لیکن آج کی یہ کہانی ایک ایسے ضدی آدمی کی ہے جو جاپان کے دوسرے بڑے ایئرپورٹ کے بیچوں بیچ رہتا ہے اور یہ اپنا گھر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ دوستو، نریدا ایئرپورٹ جاپان کے شہر ٹوکیو میں موجود ہے۔ یہ جاپان کا دوسرا بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس ایئرپورٹ پر ہر سال 4 کروڑ سے زیادہ مسافر اور 28 لاکھ فلائٹس آپریٹ ہوتی ہیں، یعنی یہ ایئرپورٹ بہت مصروف ہے۔ لیکن اس ایئرپورٹ پر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس ایئرپورٹ کے رن وے کے بالکل بیچ میں ایک گھر موجود ہے جہاں ایک کسان اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس آدمی کا نام تکاؤ شیتو ہے۔ اس آدمی کے گھر کی وجہ سے اس ایئرپورٹ کے رن وے کو تھوڑا سائڈ پر بنایا گیا تھا کیونکہ اس کا گھر رن وے کے بیچ میں آ رہا تھا۔ لیکن اتنے بڑے ایئرپورٹ پر یہ گھر کر کیا رہا ہے؟ دوستو، اس ایئرپورٹ کا کام 60 سال پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اس وقت یہاں ایک گاؤں ہوتا تھا جہاں تقریباً 30 گھر موجود تھے۔ دوستو، یہ سارے گھر کسانوں کے تھے جو یہاں سبزیاں اگا کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ یہ کسان نسل در نسل 100 سال سے یہاں رہ رہے تھے۔ یہ ان کی زمین تھی، ان کا گھر تھا۔ لیکن پھر جاپانیز حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ ایئرپورٹ بنانے کے لیے بہت اچھی ہے۔ دوستو، جاپانیز حکومت نے ان کسانوں سے اپنی زمین چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے ان کسانوں کو بھاری معاوضہ دینے کی بھی پیشکش کی۔ تمام کسان اپنی زمین بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، سوائے ایک آدمی کے۔ دوستو، یہ آدمی تکاؤ شیتو کا والد تھا۔ اس کا نام توئیچی تھا۔ اس آدمی نے اپنی زمین اور اپنا گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ جاپان کے قانون کے مطابق حکومت کسی بھی انسان سے زبردستی اس کی زمین چھین نہیں سکتی۔ حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی کہ توئیچی کسی طرح اپنا گھر بیچ دے تاکہ یہاں ایک ایئرپورٹ تعمیر کیا جا سکے، لیکن اس آدمی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کو بہت بڑی رقم دینے کی بھی آفر کی گئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوستو، مجبوراً جاپانیز حکومت نے اس کے گھر کے ارد گرد ایئرپورٹ کی تعمیر شروع کر دی۔ لیکن یہ ایک گھر اس ایئرپورٹ کی تعمیر میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ توئیچی کی موت 84 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ حکومت کو لگا کہ اب اس کا بیٹا تکاؤ شیتو ان کی بات مان لے گا، وہی کسان جو آج یہاں رہ رہا ہے۔ لیکن اس آدمی نے بھی اپنے والد کی طرح اپنا گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ جاپانیز حکومت کو ایئرپورٹ تو بنانا ہی تھا، تو انہوں نے مجبوراً اس کے گھر کے ارد گرد ہی ایئرپورٹ تعمیر کر ڈالا۔ اس کا گھر ایئرپورٹ کے رن وے کے بیچ میں تھا جہاں یہ کسان اپنی سبزیاں اگاتا تھا۔ دوستو، لیکن جاپانیز حکومت نے ابھی بھی ہار نہیں مانی۔ حکومت نے اس کو $17 لاکھ دینے کی آفر دے دی، جو کہ 20 کروڑ روپے سے زیادہ بنتے ہیں، تاکہ اس کا گھر یہاں سے ہٹایا جا سکے۔ لیکن اس آدمی کا جواب تھا کہ مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سبزیاں اگا کر ہی خوش ہوں، میں اپنی زمین کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جاپانیز حکومت کئی بار اس پر عدالت میں کیس بھی کر چکی ہے، لیکن یہ آدمی ڈٹ کر اپنی زمین کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کو یہاں ہر وقت جہازوں کا شور سنائی دیتا ہے، لیکن اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے تو 30 کروڑ روپے تک ٹھکرا دیے۔ دوستو، یہ کسان آج بھی جاپان کے اس دوسرے بڑے ایئرپورٹ کے بیچ میں اپنی سبزیاں اگاتا ہے اور جہاز اس کے سر کے اوپر سے ٹیک آف کرتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ پر یہ انتہائی دلچسپ منظر ہوتا ہے۔ اس کی کہانی کافی مشہور ہوئی ہے اور جاپان میں لوگ اس کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے جاپانیز حکومت اس کسان کے سامنے بالکل مجبور ہو چکی ہے۔